السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین کرام، آج 31 اکتوبر 2020 بروز سنیچر کی بڑی خبریں آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے پوری دنیا بھر سے۔ برائے کرم ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ناظرین ضرور لائک کر دیں۔ بڑی محنتوں کے بعد اس طرح کی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ ہماری ہر نئی ویڈیو کو پانے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ہر ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا کر آپ حضرات ہماری مدد ضرور کریں۔ تو ناظرین کرام، سعودی عرب سے بڑی خبر کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے ایک باشندے نے اپنی کار کا کنٹرول کھو جانے کی وجہ سے اپنی کار کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی گیٹ سے ٹکرا دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تیز رفتاری سے چلانے والی کار مسجد کے جنوبی حصے میں ایک شخص نے اپنی گیٹ سے ٹکرا دی ہے۔ صبح یعنی کل 30 اکتوبر 2020 بروز جمعہ صبح 10:30 بجے پیش آنے والے اس واقعے کے بعد سعودی سیکورٹی حکام نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے جو گاڑی چلا رہا تھا۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ یہ شخص سعودی شہری ہے۔ مبینہ طور پر واقعے کے وقت وہ غیر معمولی حالت میں تھا۔ ناظرین اکرام، اس طرح کی خبر کو آپ حضرات کس طرح سے دیکھتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ فرانس میں چند دن قبل ایک استاد کو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی، ایک چچنیا کے رہنے والے مرد مجاہد نے قتل کر دیا تھا۔ اس پر ناظرین اکرام تھوڑی سی بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے۔ عبداللہ شیشان اس مرد مجاہد کا نام تھا جس کو بعد میں شہید کر دیا گیا۔ یہ فرانسیسی نوجوان عبداللہ ایک ہی تصویر ہے جنہوں نے چند دن قبل گستاخ کارٹونسٹ معلم کا سر قلم کیا تھا۔ 2002 میں روس کے دارالحکومت ماسکو میں پیدا ہونے والا مرد مجاہد عبداللہ عام نوجوانوں کی طرح دل میں کئی خواب سجائے زندگی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ ناظرین، خانہ جنگی اور بدعنوانی سے اسے نفرت تھی کیونکہ اسی عفریت نے اس کے ماں باپ کو چچنیا چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حالات نے عبداللہ کے خاندان کو فرانس کی سرزمین پر پناہ گزین کی حیثیت سے جگہ دلوائی تو اس نے جی لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ خود کو سنوار کر ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ پیرس کے گلیوں میں عبداللہ کی زندگی اس وقت بے چینی کا شکار ہو گئی جب اس کے اسکول ٹیچر سیمویل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے۔ کلاس کے مسلم بچوں نے اس بات کی شکایت کی جس پر والدین نے انتظامیہ کے پاس اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ عبداللہ کو تب بہت مایوسی ہوئی جب یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ عبداللہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ 16 اکتوبر کی تاریخ اور جمعہ کا دن تھا۔ کارٹونسٹ معلم نے پھر سے خاکے بنائے اور اس بار طلبہ کو بھی بنانے کا کہا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ کے جذبات شدید مجروح ہوئے۔ وہ اندر سے ٹوٹ گیا۔ اسے اپنی زندگی بیکار لگنے لگی۔ فرانس کی چکا چوند ترقی اور اسباب عیش و عشرت میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنے عشق کے ہاتھوں سے بے بس ہو چکا تھا۔ وہ عشق کے عین شین سے گزر کر قاف کو بھی عبور کر چکا تھا۔ عقل سے ماورا عشق نے عبداللہ کو بے خود سا کر دیا۔ اس نے خنجر اٹھا کر کارٹونسٹ کا تعاقب شروع کر دیا۔ شام 5 بجے کے قریب موقع پا کر اس نے سیمویل کی گردن کو دبوچ لیا اور آنن فانن اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ سیمویل کی گردن زمین پر پڑی تھی اور ادھر عبداللہ کی روح کو سکون مل گیا تھا۔ ناظرین، وہ جس منزل کی تلاش میں سرگرداں تھا وہ آخر اسے مل چکی تھی۔ اسی لمحے سائرن کی گونج میں پولیس کی گاڑیاں پہنچ گئیں۔ عبداللہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں خنجر اور ایک چھوٹی پستول تھام رکھی تھی۔ 18 سالہ اس خوبرو جوان سے پولیس اس قدر خوفزدہ تھی کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ پھر عشق کی آخری حدیں بھی پوری ہو گئی۔ عبداللہ نعرہ تکبیر بلند کر کے آگے بڑھا اور اس دوسری طرف سے پولیس مین کی پسٹول سے گولی نکل کر عبداللہ کی طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ پیرس کی سرزمین جہاں جانا کسی بھی انسان کا خواب ہوتا ہے، جہاں کی چمک دھمک دیکھنے والی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں، جہاں کی سج دھج سے کوئی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اسی پیرس کی زمین پر آج عشق جھوم رہا تھا۔ عشق حقیقی نے اس شام دنیاوی لذتوں کو ٹھوکر مار دی۔ عبداللہ کی تکبیر جو ہی ختم ہوئی، گولی اس کے سر پر پیوست ہو گئی۔ شہید کی روح موت سے پہلے نکل جاتی ہے۔ عبداللہ کی روح فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کی صدا لگا کر جسم سے کوچ کر گئی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی اس مرد مجاہد کی داستان جس نے فرانس کے اس گستاخ رسول کو ختم کر دیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ خاکے شائع کرتا تھا۔ ناظرین کرام، حال ہی میں UFC سے ریٹائرمنٹ لینے والے پوری دنیا کے مشہور، معروف اور مقبول فائٹر خبیب نے بھی فرانس کے صدر میکرون کے خلاف بیان دیتے ہوئے اپنے انسٹاگرام پیج پر روسی زبان اور عربی زبان میں ایک پوسٹ کی ہے جس میں آخر میں لکھتے ہیں کہ ہم مسلمان وہ ہیں جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماؤں، باپوں، بچوں، بیویوں، یہاں تک کہ ہمارے دل سے قریب ترین رہنے والے لوگوں سے زیادہ بھی اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔
مجھ پر یقین کریے کہ یہ لوگ پھر سے اس طرح کی حرکتیں کریں گے، اور انہوں نے آگے لکھا کہ اس طرح کرنے والی حرکتوں کے خلاف ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے چہروں کو سیاہ کر دے جو اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ناظرین اکرام، حال ہی میں فرانس کے صدر کے خلاف رجب طیب اردوغان نے کہا تھا کہ فرانس کے صدر میکرون کی دماغی حالت خراب ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اردوغان کے بعد اب بہن ثنا خان نے بھی فرانسیسی صدر میکرون کو دماغی علاج کا دیا ہے مشورہ۔ جی ہاں ناظرین، مشہور اداکارہ ثنا خان جنہوں نے حال ہی میں فلمی دنیا کو خیر بات کہا تھا، انہوں نے اپنے اسلام مخالف بیان پر فرانسیسی صدر میکرون پر حملہ کیا اور کہا کہ انہیں دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ 30 اکتوبر کو ثنا خان نے فرانس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ کارٹون شائع کیے جانے پر مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی مذمت کرتے ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی کا سب کو حق ہے، لیکن اس سے آپ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے۔ فرانسیسی صدر کو دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ اداکارہ نے اس طرح کے ہیش ٹیگ کو استعمال کیا ہے۔ ناظرین اکرام، عالم اسلام کے محبوب قائد رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ یورپی ممالک دوبارہ صلیبی جنگیں شروع کرنا چاہتی ہیں۔ فرانس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی اشاعت کے تناظر میں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ مغربی ممالک دوبارہ بربریت کی جانب بڑھ رہی ہیں اور پھر سے صلیبی جنگوں کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم ممالک میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ ترکی اور یورپی ممالک کے مابین سفارتی کشیدگی کے ساتھ ساتھ زبانی حملوں کا سلسلہ بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بدھ کے روز کہا کہ مغربی ممالک اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی سیاسی جماعت AKP کے پارلیمانی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کے خلاف کسی بھی حملے کی مخالفت میں کھڑا ہونا ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طریقے سے ملیشیا کے سابق وزیر اعظم تقریباً 95 سالہ مہاتیر محمد نے فرانس کے صدر میکرون کے خلاف ایسے خطرناک ٹویٹس کی ایسے خطرناک بیان دیے، بالآخر ٹویٹر نے ان ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیا، حذف کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، ملیشیا کے وزیر برائے مذہبی امور نے فرانسیسی سفیر کو امام ترمذی کی کتاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر مشتمل ہے الشمائل ہدیہ میں پیش کی ہے اور سیرت طیبہ کو پڑھنے کی دعوت دی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں اور وہ اس طرح گستاخی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو افسوسناک اطلاع تو معلوم ہی ہوگی کہ کل 30 اکتوبر 2020 بروز جمعہ کو ترکی کے ازمیر میں جو شدید زلزلے ہوئے، اس کے متعلق رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ترک صدر نے شدت کے زلزلے کے بعد سب سے زیادہ متاثر شہر ازمیر کے لیے جلد ٹھیک ہونے کی دعا کی ہے۔ ٹویٹر پر جاری پیغام میں ترک صدر نے کہا کہ زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے حکومت تیار ہے اور تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ متاثرہ علاقے میں امدادی سرگرمیوں کے لیے تمام مشنری استعمال میں لائی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ناظرین اکرام، ترکی کے مسلمان زلزلے کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن عالم عرب کی بے حسی دیکھیے، ایک بدبخت شخص وہاں کے ترکی میں آئے ہوئے زلزلے کے متعلق مذاق اڑا رہا ہے، جس پر ہندوستان کے مشہور عالم یاسر ندیم الواجدی لکھتے ہیں کہ یہ ہے اماراتی شیطان حمد المزروعی، جو امارات کے ولی عہد کا قریبی دوست بتایا جاتا ہے۔ اکاؤنٹ ویریفائڈ بھی ہے۔ لکھتا ہے کہ جمعہ کے وقت ترکی کی تمام مساجد میں فرانس کی تباہی کی دعا ہوئی اور اللہ نے ازمیر یعنی ترکی کا شہر جو زلزلے سے متاثر ہوا ہے اس کے لیے دعا قبول فرمائی۔ اس حافی و عاری چرواہے نے رات میں زلزلے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے ایسا ایموجی بھی لگایا ہے کہ جس میں ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے۔ اللہ دبئی کے مسلمانوں کی حفاظت کرے، کہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے غضب خداوندی ادھر متوجہ نہ ہو جائے۔ بہرحال ناظرین کرام، ان خبروں کا آپ حضرات کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔